بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارا موضوع چلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ترویج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوئی۔ پچھلی 2 نشست سے ہم نے اس موضوع پہ کی کہ سنت اور اس کے کانٹینٹس کیا تھے اور کیا طریقے اختیار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترویج اور معاشرے کا حصہ بنانے میں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ صحابہ کا اس سلسلے میں بطور معلم کردار کیسا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کے دور میں صحابہ نے اور جو ہمارے خلفائے راشدین تھے ان کے دور میں اس چیز کا اہتمام کس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اس تعلیم و اشاعت کا تسلسل کیسے قائم رکھا۔ آثار میرے سامنے ہیں، ہم اس پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں صاف نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ارد گرد کے علاقوں میں ضرورت پڑتی ہے معلمین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو بطور معلم وہاں بھیجتے ہیں۔ اہل یمن میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہمارے ساتھ کوئی آدمی بھیجیے جو ہمیں اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت جو ہے وہ تعلیم دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ اسے لے جائیں۔ تو بطور معلم آپ نے انہیں ایک بڑے جلیل القدر صحابی کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ آپ صحابہ کو بھیجتے ہیں بطور معلم۔ اس کے علاوہ دوسرا اثر میرے سامنے آتا ہے، آپ نے خود فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ارد گرد کے تمام علاقوں میں عرب کے لوگوں کو بھیجوں جو لوگوں کو یعلمون الناس السنن والفرائض، اور جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے بھیجا تھا، اور بلکہ پوچھا گیا کہ پھر آپ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی یہاں زیادہ ضرورت ہے، اور آپ نے یعنی آپ کے دل میں بھی ہے کہ وہ جو سننا جو میں مدینے میں یا اس علاقے میں یہاں کی معاشرت کے اندر جذب کر رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں، عملی تواتر میں لا رہا ہوں، وہ دور کے علاقوں میں بھی باقی علاقوں میں بھی پہنچنی ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا۔ جب اس میں جو صحابہ کا کردار ہے سنت کی تعلیم میں، یہ بہت متعلق اور ریلیونٹ موضوع ہے۔ صحابہ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دے رہے تھے مکی دور سے ہی، قرآن کی بھی اور دین کے عملی احکام کی بھی، تو اسی وقت سے صحابہ میں ایک کلاس اور ایک طبقہ تو بننا شروع ہو گیا تھا جو یہی ذمہ داری تعلیم کی، تلقین کی، اشاعت کی وہ آگے منتقل کر سکتا تھا۔ تو گویا حضور کے کام میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جو فقہا، علماء، سمجھدار صحابہ، یہ تو یعنی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی شریک ہو گئے تھے۔ تو آپ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مدینہ نے جب فیصلہ کیا اسلام قبول کرنے کا، تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مکے سے بھیج دیا، اور وہ آپ کے آنے سے 1-2 سال پہلے وہاں تشریف لے گئے۔ اب وہ ان کو قرآن بھی سکھا رہے تھے، دین کے احکام بھی سکھا رہے تھے، خطبہ جمعہ کا ابتدا ہو گئی۔ اور جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اکابر صحابہ، فقہاء صحابہ وہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ اپنی زندگی میں ہی ایک طرح سے کچھ نمایاں لوگوں کو ویسے ہی نامزد بھی کر دیا، ان کی نشاندہی بھی کی کہ بھی یہ فلاں فلاں میرے صحابہ میں سے ان کی طرف رجوع کرو، قرآن سکھانے میں یہ لوگ زیادہ ممتاز ہیں۔ وہ ایک حدیث ہم نے بالکل شروع میں پڑھی تھی، حلال و حرام کے مسائل میں معاذ ابن جبل سے دیکھو، فیصلے کرنے میں علی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور تو ایک طبقہ جو آپ کی نیابت میں یہ ذمہ داری دین سمجھنے کی بھی، سمجھانے کی بھی،
وہ تو حضور کی زندگی میں ہی پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے پھر آپ ان سے کام لیتے تھے اور وہ دونوں پہلوؤں سے لیتے تھے. بہت سے علاقوں کے لوگ آتے تھے، کچھ دیر رہ کر اسلام قبول کر لیتے تھے، کچھ سیکھ لیتے تھے، لیکن ان کو ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ جب وہ واپس جائیں تو اور بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کی ہوں گی، تو ایک معلم ان کے ساتھ بھیج دیا جائے. تو آپ نے مختلف مواقع پر یمن کی طرف بھیجے. ایک واقعہ مشہور آگے آئے گا جس کو بیر معونہ کا واقعہ جی بڑا دلخراش واقعہ تھا. 70 قراء آپ نے کچھ قبیلوں کے کہنے پر بھیج دیے، ان کو شہید کر دیا گیا. سیدنا عبیدہ کو یمن کی طرف بھیجا، سیدنا علی کو بھی پھر بھیجا، معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، عمرو ابن حزم کو تفصیلی بھیجا. تو ایک تو آپ مختلف علاقوں میں وہاں کی طلب اور ضرورت کے مطابق بھی معلمین بھیجتے رہتے. اور دوسرا جو ہم نے پچھلی نشست میں بہت سی روایات میں دیکھا، اور بھی اس کے بہت سے واقعات ہیں، کہ وقتاً فوقتاً مختلف قبائل سے بھی لوگ آتے تھے وفد کی صورت میں، اور وہ مدینے میں ٹھہرتے تھے. تو ان کو بھی تعلیم دینے میں صحابہ کی جو پوری جماعت ہے وہ آپ کا ساتھ دیتے. بالکل صحیح. ایک وفد کی بات چھڑی ہے تو میں وہ اثر بھی میرے سامنے آ گیا کہ کچھ کسی علاقے سے ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے انصار کے حوالے انہیں کیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں، اور اگلے دن آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی ہے ہماری، اور بڑا اچھا سلوک کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت بھی سکھائی ہے. آپ بڑے خوش ہوئے اس پہ. یعنی یہ آنے والے جو بھی لوگ ہیں اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ تو اس کا لازمی حصہ تھا. اور ظاہر ہے یہ سارا کام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انفرادی حیثیت میں انجام نہیں دیتے تھے، ممکن بھی نہیں ہوتا تھا. تو صحابہ کی جماعت اس میں پوری طرح آپ کے معاون ہوتے تھے. آپ خود بھی حصہ لیتے تھے ضرورت کے مطابق. بالکل صحیح. لیکن بنیادی طور پر علماء صحابہ معلمین وہ یہ خدمت انجام دیتے تھے. بالکل صحیح. ایک اور روایت آتی ہے کہ کچھ نوجوان صحابہ ہیں، کہتے ہیں ہم نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، کوئی 20 راتیں رہے اور دین سیکھنے کے لیے گئے تھے. پھر آپ نے محسوس کیا کہ ان کو گھر کی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے ہمیں کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو ان کو نماز وہاں قائم کرنا، ان کو دین سکھانا، اور انہیں یہ بتانا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی مؤذن اذان دے، اور تم میں سے بڑی عمر کا کوئی آدمی جو ہے وہ نماز کا امام کھڑا ہو جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو تعلیم کا. جی. تو یعنی موقع کی مناسبت سے انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سیکھ لیا باتیں تو ان کو مامور کر دیا جاتا. اس میں بڑے دلچسپ واقعے بھی ہیں. ہر جگہ معلمین بھیجنا اس طرح ممکن بھی نہیں تھا. تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ جو چھوٹی عمر کے تھے، تو وہ ان کا بیان ہوا کہ ان کے قبیلے کے لوگ جب اسلام قبول کر کے گئے واپس، تو آپ نے کہا تھا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام مقرر کرنا. اچھا، باقی لوگ تو انہوں نے صرف اسلام قبول کیا تھا. سلمہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ تھا وہ ایک چشمے پہ تھا اور وہاں سے قافلے کثرت سے گزرتے رہتے تھے. تو میں نے ان قافلے والوں سے سن کر قرآن کا کافی حصہ یاد کیا ہوا تھا. تو چونکہ مجھے قرآن کی صورتیں یاد تھیں تو لوگوں نے پھر، میں حالانکہ چھوٹا بچہ تھا لیکن مجھے پھر انہوں نے امام مجھے مقرر کر دیا. کیونکہ آپ کی یہ بھی ہدایت تھی کہ تم میں سے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو تم امام بنائے. بالکل صحیح. تو کبھی یہ ہوتا تھا، کبھی معلم بھیج دیے جاتے تھے جہاں ممکن ہوتا، اور جو لوگ سیکھنے آتے تھے ان کو تو ظاہر مدینے میں پھر معلمین کی ایک جماعت موجود ہوتی تھی جو حضور کی رہنمائی میں پھر ان کو قرآن بھی سکھاتی تھی اور سنت بھی سکھاتی تھی. بالکل صحیح. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں اس وفد میں یا اس گروہ میں، جماعت میں تھے قبیلے کی، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا تھا. تو وہ جب واپس آئے ہمارے پاس، ہم نے ان کا استقبال بھی کیا.
تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں لے کر آیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے نماز پڑھو. انہوں نے ہمیں نماز پڑھ کے سکھائی، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہے، اور تم میں سے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ تم میں سے امامت کروائے. یہ اسی واقعہ کا میں نے، یہ سلمہ ابن اکوا. اچھا یہ وہی. ٹھیک بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں 7-8 سال کے تھے. اچھا لیکن صورتیں یاد تھیں. صحیح. تو پھر امام انہیں کو مقرر کیا گیا. بالکل صحیح. اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی کچھ چیزیں ہم نے دیکھی. ہم اب دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کے ہاں خلفائے راشدین انہوں نے یہ ذمہ داری پھر کیسے نبھائی. تو جماعت جو ہے وہ تو مطلب حضور کے زمانے میں تیار ہو گئی. بالکل ٹھیک. آپ نے خاص طور پر جو یہ ایسے اہل علم تھے ان کو تیار کیا تھا، اور ان کو ان کی ذمہ داری اپنی زندگی میں ہی تربیت ان کی کر دی تھی تاکہ وہ بعد میں اس کام کو جاری رکھیں. بالکل صحیح. تو اسی لیے ہمیں آثار ایسے سامنے آتے ہیں جس میں وہ یہ ساری ذمہ داری نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں صحابہ. ایک اثر ہے میرے سامنے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جمعے کے دن خطبہ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں جو میں نے عمراء مقرر کیے ہیں مختلف شہروں میں، اور میں نے ان کو اس لیے بھیجا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں، اور تاکہ وہ لوگوں کو ان کا دین اور ان کے نبی کی سنت سکھائیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عمال جو مقرر کرتے تھے ان کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی تھی کہ آپ نے دین بھی سکھانا ہے، گویا وہ علماء بھی تھے. نہیں، عمال کی ذمہ داری کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلافت راشدہ کے دور میں تو یہ جو تقسیم ہے انتظامی دنیاوی انتظام کی اور دین، یہ تو تفریق تھی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ٹھیک. جو امت کھڑی کی جا رہی ہے وہ دین کی، اللہ کے دین کی علم بردار امت. بالکل ٹھیک. خیرہ امت. اور اس کے جو ذمہ دار ہیں، جو اس کے حکمران ہیں، بڑے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کا یہ حصہ ہے کہ انہوں نے اصل میں اس دین کی اشاعت کرنی، اس دین قرآن کو عام کرنا ہے، سنت کو عام کرنا ہے، اس کی روشنی میں سماج میں جو برائیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور ساتھ لوگوں کے اجتماعی معاملات کا بندوبست بھی کرنا ہے. تو وہاں تو یہ تقسیم ہے نہیں. تو اس لیے رسول اللہ کے زمانے میں بھی جو عمال مقرر کیے جاتے تھے تو کچھ عامل وہ ہوتے تھے جو خاص صرف مطلب صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے جا رہے، تو ان کے لیے تو ضروری نہیں تھا کہ وہ عالم ہو، وہ کسی خاص موقع پہ. لیکن جہاں یمن کی طرف، بحرین کی طرف یا کسی علاقے کی طرف کسی کو سرکاری نمائندہ بنا کر، گورنر بنا کر یا عامل بنا کر بھیجا جاتا تھا کہ وہ آپ وہاں جا کے معاملات کو دیکھیں، تو وہ سارے علماء ہوتے تھے. معاذ ابن جبل ہیں، عمرو ابن حزم ہیں، سیدنا علی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ عنہ. یہ سارے علماء ہوتے تھے، تو ان کی ذمہ داری کا لازماً یہ حصہ ہوتا تھا. تو اسی کی آپ سیدنا عمر وضاحت کر رہے ہیں. بعض شکایتیں بعض طرف سے سامنے آئی ہوگی، تو آپ نے وضاحت کی کہ میں نے اپنے جو مال مقرر کیے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی زیادتی کرے تو میرے پاس یہاں یا حج کے موقع پر تو خلفائے راشدین ویسے ہی بڑا ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی رضی اللہ عنہ، کہ لوگوں کی شکایتیں ان سے سنیں. مختلف علاقوں سے کوئی شکایت تو نہیں ہے ہمارے عامل سے، کیوں پورے عرب سے لوگ آئے ہوتے تھے. ٹھیک. تو وہ پوری ایک کچہری لگتی تھی اور اس میں ان کا پھر ازالہ کیا جاتا تھا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تم پر کوڑے برسائیں، اور تمہیں، میں نے ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ یہ کام کریں اور تمہیں اللہ کا دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیں. اچھا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ محض انہوں نے عمال ہی کی ذمہ داری نہیں سمجھی، بلکہ خود بھی موقع بہ موقع خلفائے راشدین لوگوں کو دین سکھانے کا اہتمام کرتے تھے. بالکل. وہ کہتے ایک دفعہ وہ لوگوں کو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص اصحاب رسول میں سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا جمعے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ مصروف رہا. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں وضو جلدی میں بس وضو کر کے آ گیا.
تو انہوں نے کہا کہ وضو، اور تمہیں پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل کا حکم دیا، غسل کرنے کی تاکید تو فرمائی. یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک حفاظت ہے محاسبہ بھی کر رہے ہیں. اس سنت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے ہیں، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ اس پہ حضرت عمر ہیں اور آنے والے حضرت عثمان ہیں. حضرت عثمان ہے، یا اس میں ذکر بخاری میں اس کی اچھا ذیل ہے کہ وہ جلدی میں کسی وقت نہائے بغیر تشریف لائے، تو ایک انہوں نے اس پہ محاسبہ کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں، بالکل ٹھیک، لوگ آپ کو بڑے ہیں تو آپ کو جلدی آنا چاہیے. انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں مصروف تھا تو میں اس لیے غسل بھی نہیں کر سکا، اور انہوں نے کہا اچھا غسل بھی نہیں کیا. تو یہ بھی کیا، یعنی جو ہدایات، جو تعلیم، جو سنت حضور نے سکھائی ہے کہ لوگ اس کا اہتمام کریں، تب خلیفہ اس پہ محاسبہ کرے گا تو لوگوں میں اس کی اہمیت واضح رہے گی. اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سورہ نحل پڑھی، اور آپ نے جب سجدے کی جگہ آئی تو آپ نے سجدہ کیا، اور اگلی دفعہ دوبارہ جب جمعہ کے دوران یہی صورت آئی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے کہ ہم اگر سجدہ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں تو اس پہ ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ یا پریکٹیکلی کر کے بھی وہ جان بوجھ کے اگلے جمعے کو پھر وہی سورہ پڑھی ہوگی. تو اب یہ قرآن کے آداب ہیں نا، وہ اب سکھائے جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اس طرح کرتے تھے، یعنی سجدہ تلاوت جس کو ہم کہتے ہیں، جی بالکل، کہ قرآن کے خاص مقامات جہاں پر گفتگو ایسی ہے، ذکر ایسا ہے کہ اس سے سجدے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے یا سجدے کا موقع پیدا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان موقع پہ سجدہ کرتے تھے، لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ ان موقعوں پہ جب آؤ تو سجدہ کیا کرو. اور بعض دفعہ خطبے میں جمعے میں بھی لوگوں کو تعلیم دیتے تو اس طرح سجدہ کر کے بھی دکھاتے تھے. تو اسی کو سیدنا عمر نے بھی جاری رکھا، بالکل صحیح، کہ یہ جو قرآن کا ادب ہے اور ایک طرح سے اسی ان سنن کا حصہ ہے کہ لوگ جب تلاوت کریں یا سنیں تو سجدے کا اہتمام کریں، اور یہ بھی ان پہ واضح رہے کہ یہ کر لینا بہتر ہے. تو ایک جمعے میں انہوں نے کر کے دکھا دیا، اگلے جمعے میں کہا کہ اگر نہ بھی کریں تو یہ فرض نہیں ہے اس طرح، یہ بھی سکھا دیا. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو حج اور عمرے کے بارے میں بھی ان کے مناسک بڑی تفصیل سے سکھایا کرتے تھے کہ جو بھی تم میں سے حج کرے یا عمرہ کرنا چاہے تو اسے بیت اللہ کے ساتھ طواف کرنے چاہیے، پھر اس کو امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، پھر اس کو صفا آنا چاہیے. یعنی کہ وہ سارے مناسک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے تھے اس کو بھی، کیونکہ بعد میں بھی بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی نہیں سیکھ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کو تو نہیں سکھا کے گئے تھے. جی، اور دوسرے مناسک پھر حج کے مناسک تو ویسے ہی سال میں ایک دفعہ جی کیے ہیں تو اگلے سال تک ویسے بھی بھول جاتے ہیں. یا تو یہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں حج کے تربیتی کیمپ لگتے ہیں نا، جی بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اور زندگی میں، تو ان کو باقاعدہ مناسک کی تعلیم دی جائے، فرائض بتائے جائیں، ضروری کام کون سے ہیں، آداب. تو یہ بلکہ ہم نے پچھلے نشست میں پڑھا کہ عمرو بن حزم کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو ان کو بھی یہ ذمہ داری مقرر کی کہ وہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے تو پہلے سے ان کو اس کے ضروری، کیونکہ مکہ پہنچ کر لوگوں کو دیکھ کر بھی وہ کریں گے لیکن خود بھی ان کو علم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو حضرت عمر مدینے میں بھی کرتے ہوں گے غالباً. یہ جو موقع ہے یہ حج کے موقع پہ بھی ہے، یعنی بعض آثار سے ایسا ملتا ہے کہ ایام مناسک حج شروع ہونے سے 1 آدھ دن پہلے 7 ذوالحجہ کو اس کے لگ بھگ، تو وہاں پر بھی لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ حج کا عمل اس طرح سے ہم انجام دیں گے، اس دن یہ کریں گے، اس دن یہ کریں گے، طواف یہاں سے شروع ہوگا، یہاں ختم ہوگا. تو باقاعدہ جو مناسک حج ہیں اور ان کی اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے. مناسک حج سے ریلیٹڈ وہ مجھے یاد ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس کا اہتمام کرتے تھے. آثار میں آتا ہے کہ وہ یہ 8-10 دن جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے جن دنوں میں وہ خلیفہ تھے جی مکے میں، تو وہ پھر یہاں لوگوں کے لیے مناسک لوگوں کو سکھاتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو تشہد ایسے سکھاتے تھے جیسے کوئی ممبر پہ تشریف فرما ہو کر، ایسے سکھاتے تھے جیسے کوئی معلم جو ہے بچوں کو
اسکول میں یا مکتب کے اندر قرآن سکھاتا قرآن سکھاتا ہے. یہ بھی وہی نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ، حضور بھی ایسے ہی سکھاتے تھے. بالکل صحیح. صحابہ یعنی ایک لفظ ادا، پھر اس کہلوانا، پھر اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے اس کو. تو سیدنا ابوبکر بھی تشہد اور ضروری اذکار، اور سیدنا عمر کے بھی ایسے آتا ہے. بالکل صحیح. باقی وہ خلفاء بھی تشہد بالکل لوگوں کو نماز کے اندر تشہد حضرت عمر بن خطاب بھی سکھایا کرتے تھے. بالکل صحیح. پھر سیدنا علی ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کر کے نہ دکھاؤں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے پھر وضو کر کے دکھایا. تو یہ بھی یہ علی کے بارے میں آتا ہے، عثمان کے بارے میں بھی آتا ہے، اور باقی صحابہ کے بارے میں. کہ اب وضو کا طریقہ تو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ یہ چیزیں دھونی ہے، لیکن عملاً کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر کے دکھاتے تھے تاکہ لوگ سیکھ لیں، اور خلفاء بھی وقتاً فوقتاً اس طریقے کو، یعنی اس توازن کے ساتھ پانی کی مقدار مناسب ہو، اعضاء اچھے طرح دھوئے جائیں، ترتیب. تو وہ باقاعدہ جو ایک مسنون طریقہ ہے وہ صحابہ لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے تاکہ وہی اسی طرح آگے وہی تسلسل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے. جی بالکل ٹھیک. حضرت ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اہل بصرہ سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب سکھاؤں اور تمہارے نبی کی سنت سکھاؤں. یہ بھی وہی اپنا منصب بیان کریں. تو یہ سارے امراء اور عمال ہیں. عمال یعنی خلفائے راشدین تو کر ہی رہے ہیں مدینے میں، لیکن جن کو وہ اپنا عامل مقرر کر رہے ہیں، وہ موسیٰ الاشعری ہوں، عبداللہ بن عباس ہوں، دوسرے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی موقع ہے، نماز کے مسائل ہیں تو وہ ان کو سکھائیں، اور موقع بموقع باقی احکام بھی لوگوں کو تعلیم دیں. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اثر ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی تم میں سے نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ کہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ بھی لوگوں کو باقاعدہ سکھانے کا اہتمام حضرت عمر کے ہاں. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے کلمات اہتمام سے مختلف الفاظ میں اس طرح مختلف دعائیں سکھائیں، تو صحابہ بھی اسی طرح اہم دعائیں، تشہد تو آپ نے اس طرح یہ دعا آپ نے سکھائی، اور بھی کئی دعائیں جو آپ پڑھتے تھے، تو وہ ان میں سے کچھ دعائیں منتخب کر کے وہ لوگوں کو باقاعدہ سکھا دیتے تھے. تو اب یہ دیکھیں خلیفہ ہے اور وہ لوگوں کو ثنا پڑھنا سکھا، اس کے کلمات سکھا. اس سے ان کے ہاں سنت کی اہمیت کا کس قدر، یعنی اپنی ذمہ داری کا احساس، اور یہ کہ یہ چیزیں لوگوں کے عمل میں آ جائیں، ان کو یاد ہو جائیں اور اس کے مطابق وہ عبادت کریں، یہ گویا ان کی ذمہ داری کا ایک حصہ. بالکل صحیح. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اثر آتا ہے کہ بصرہ والوں کو ایک دفعہ وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے روزوں کی زکوٰۃ دیا کرو. تو لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں کوئی اہل مدینہ میں سے لوگ موجود ہیں، لوگ موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اٹھو اپنے بھائیوں کو بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر جو ہے وہ تو فرض کیا ہے ہر چھوٹے بڑے پہ، اور آزاد اور غلام پہ، اور مرد اور عورت پہ. تو یہ بھی تو عبداللہ بن عباس بھی بصرے میں مقرر کیے گئے تھے باقاعدہ. اچھا. اسی ممکن حضرت علی کے دور میں بھی تھا، عمر کے دور میں بھی تعلیم کے لیے یا کسی مقصد کے لیے ان کو، یہ تو خاص طور پہ تعلیم کے لیے میرے خیال سے حضرت علی کے دور میں غالباً عامل بھی اچھا آپ بنایا گیا، شاید حضرت عمر کے دور میں بھی. تو اب انہوں نے وہاں، ظاہر ہے یہ موقع ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رمضان کے اختتام پر یا اس کا کوئی موقع، تو وہ لوگوں کو احکام سکھا رہے ہیں کہ عید کے احکام اور مسائل کیا ہیں. تو اس میں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی رمضان مکمل ہو رہا ہے تو تم نے اپنے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر بھی ادا کرنی ہے. تو وہاں شاید کچھ نئے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، تو وہ حیرانی سے، تو ابن عباس بھی پھر متعجب ہوئے، اچھا تمہیں زکوٰۃ الفطر کا نہیں پتہ؟ تو پھر انہوں نے مامور کیا کہ یہاں جو مدینے سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو واقف ہیں، تو وہ پھر
خطبے کے بعد یا نماز کے بعد باقی اپنے بھائیوں کو تعلیم دے، سکھائیں کہ یہ عید کے احکام میں سے اور شرائع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقۃ الفطر۔ بالکل صحیح، یعنی گویا ان آثار کی روشنی میں ہمیں یہ چیز تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ کی ترویج اور اشاعت کر کا، وہی پیٹرن، وہی طریقہ ہمیں صحابہ کی جماعت کے صحابہ نے اسی کو فالو کیا اور اسی تواتر عملی کے اندر ایک چین کا اضافہ کیا، وہ جو ایک ترتیب سے آگے بڑھے گا۔ بڑی عمدہ گفتگو رہی آج بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنہ کو اپنے دور میں اشاعت اور تعلیم کا ذریعہ بنایا اور اس کو معاشرے کے اندر نفوذ کرنے کی کوشش فرمائی تھی، اسی کو جاری رکھا صحابہ نے، بطور معلم بھی بطور عامل بھی۔ آمین۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔